بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور قرآن چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب باخیریت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف لفظ ہے اکفوف سے ہے، اور یہ اکفوف کے معنی ہے حبس کرنا، یعنی کہ مقید کرنا۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں مقید کرتا ہے۔ اور اعتکاف اب ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کم سے کم کتنی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کم سے کم 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین اپنے گھر کے اندر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بھی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتی ہیں، اور اس میں بھی آپ کا وہ ایک مختصر اعتکاف ہو جائے گا۔ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر سے مختصر ٹائم کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنے وقت کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جب اعتکاف 10 دن کا شروع ہو جائے گا تو اس میں جو 10 دن کا کر سکتے ہیں وہ 10 دن کا کریں، اور جو کم سے کم ٹائم کا اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اپنے وقت کو ضرور اس کے لیے استعمال میں لے کے آئیں۔ مسجد میں جانے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو وہ ضرور اعتکاف کی نیت کریں، اور اگر وہ مسجد میں آتے وقت وہاں بیٹھتے ہوئے اگر ان کو یہ خیال نہیں رہا، وہ بھول گئے کہ اعتکاف کی نیت نہیں کر سکے، تو جب وہ جانے لگیں تو اس وقت بھی اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو جتنا وقت انہوں نے مسجد میں گزارا ہے اس کا ان کو اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اور جتنی دیر کا بھی اعتکاف ہوگا وہ اعتکاف کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً شامل کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی مسجد آتے تو نیت کر لیتے، اور یعنی کہ یہ نیت کی جاتی کہ یہ میرا نفلی اعتکاف ہے، میں جب تک مسجد میں رہوں گا یہ میرا اعتکاف ہے۔ اور جب بھی داخل ہوں مسجد میں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں بیٹھوں گا میرا یہ نفلی اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ اور اعتکاف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور دن اور رات کو اکٹھا کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ صرف مغرب سے لے کے عشاء تک کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس میں بس یہ ہے کہ کوئی فالتو بات، کوئی دنیاوی باتیں نہ کریں، تو اس کا بدلہ اتنا ہے کہ جتنا جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب محل بنا دیا گیا ہے تب وہ محل کسی اور کو تو نہیں دیا جائے گا، وہ آپ کو ہی دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے جتنے راستے ہیں، جتنی ہماری عبادات ہیں، ہمارے ثواب کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توفیق دینا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان خود بھی جنت میں جانے کے حصول کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو ایسے کاموں کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ 1 دن اور رات کا اعتکاف کرے تو دوزخ کے اور اس انسان کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، جن میں ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان ہے۔ زمین سے آسمان، یا آسمان سے شمال سے مغرب، مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کا تو 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ مختصر اعتکاف کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور 10 دن کے اعتکاف کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اصل میں اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ اپنے آپ کو مقید کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ انسان کا بھیڑیا ہے شیطان۔ تو جہاں آپ ہوں گے وہاں ورغلانا اور بہکانا وہ شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں مقید کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ضامن ہو جاتے ہیں، تو وہ اتنا بہکا نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم برے کام کریں تو یہ ہماری فطرت شیطانی ہوتی ہے، نفس کی شیطانی فطرت ہوتی ہے، ورنہ شیطان اللہ تعالیٰ کے گھر میں اتنا بہکا نہیں سکتا۔ پھر اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھیک مانگنے والے کے لیے سوالی بن کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا ہے کہ یا اللہ میں تو فقیر ہوں، بھکاری ہوں، میں منگتا ہوں، سوالی ہوں، آپ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا ہوں، میری مرادیں پوری کر دیجئے۔ جیسے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر ہمارے سامنے اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم بازار میں ہوتے ہیں، کسی شاپ پہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے مستقل اپنے مانگنے کی، اپنی
جو اس کی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ مانگنے کے طریقے پہ وہ ہمیں بضد کرتا ہے کہ اسے بھیک دے دی جائے۔ اسی طرح سے اعتکاف میں بیٹھنے والا دن اور رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنے لیے جنت کا حصول مانگتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بسیرا شروع کر دیتا ہے، آس لگا لیتا ہے کہ یا اللہ سب گناہوں کی بخشش کرا کے ہی میں یہاں سے جاؤں گا، جب تک گناہ بخشے نہیں جائیں گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ تو گویا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھنے کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، اور سب سے بڑی مراد کیا ہے اس کی؟ گناہوں کی بخشش کی، دوزخ سے بری ہونے کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ انتظار میں بیٹھے رہیں یا نماز سے پہلے آ گئے ہوں تو جو وقت وہاں پہ گزاریں گے نماز تک کا، آپ کو اس کا وہ آپ کا اعتکاف میں ہی شامل کیا جائے گا اس کو۔ تو اسی طرح مسجد میں جب ایک نماز ہوگی، جب جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا فضیلت مزید مل جاتی ہے کہ مسجد میں ایک نماز ہوگی، دوسری نماز ہوگی، تیسری، چوتھی، پانچویں، تو گویا ہر وقت اس کو فرض نماز با جماعت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کے کتنے فضائل ہیں۔ فرض نمازوں کی صرف پہلی ایک تکبیر کا ثواب دینا ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صرف ایک تکبیر کا جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے، اس کا پہلی تکبیر کا اگر ثواب دینا ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر یہ تکبیر تو ایک طرف وہ تو پانچوں وقتی نمازوں میں جس طرح سے وہ تکبیر کا فائدہ اٹھائے گا اور ثواب حاصل کرے گا، تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والا، روزہ رکھنے والا اگر چپ ہی رہے اور تسبیح ہی پڑھتا رہے تو اس کو ثواب عبادات کا بہت زیادہ ملتا رہتا ہے۔ اور فرشتے بھی جو ہیں ان کی جو عبادت ہے وہ تسبیح ہے، لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والا جب مستقل تسبیحات ذکر کے اندر لگتا ہے تو وہ فرشتوں جیسی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی ضرور بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ سے آئندہ آنے والی ویڈیو میں ملاقات۔ فی امان اللہ۔